سراج الہند سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ملفوظات عزیزی صفحہ نمبر 80 پر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے صوم میں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار نہیں ہو سکتا۔ 81 قرآن مجید پڑھے گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور کلمہ طیبہ تو اتنے پڑھے گئے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ محترم حضرات، اس بات سے ایک دلیل ہمیں یہ ملی کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے صوم کو بدعت نہیں کہا، بلکہ اچھے انداز میں اس کا ذکر فرمایا، اور بات یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ صوم کا انعقاد امام احمد رضا خان محدث دہلوی علیہ رحمہ سے بھی پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب آخری اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صوم چہلم اور برسی کے لیے دن کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ یاد رہے کہ ہم اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ صوم صرف تیسرے دن ہی ہونا چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ 10ویں دن ہی ہونا چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ چہلم صرف اور صرف 40ویں دن ہی ہونا چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم انتقال کے دوسرے دن بھی صوم کر دیتے ہیں، 1 ماہ میں چہلم کر دیتے ہیں، 12 ماہ میں کچھ دن کم ہوتے ہیں ہم برسی کر دیتے ہیں۔ اب آئیے دن مقرر کر کے نیک اعمال کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ یہ بات سن لیجئے، مسلم شریف کتاب الحج میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف جانے کے لیے ہفتے کا دن مقرر فرمایا۔ مسلم شریف کتاب الصوم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے پیر کا دن مقرر فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 68 میں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ اور نصیحت کے لیے چند دن مقرر فرمائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر جانے کے لیے سال میں 1 دن مقرر فرمایا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و نصیحت کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے لیے وقت مقرر کرنا سنت رسول و سنت صحابہ ہے، اور وقت مقرر کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مقررہ تاریخ اور وقت پر لوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے، اس طرح تمام لوگ بآسانی شریک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اعمال صالحہ کے لیے دن مقرر کرنے کو بدعت و ناجائز کہتے ہیں، وہ خود بھی اپنے ہی فتوے کی ضد میں آ گئے۔ ان کی فہرست بھی سماعت فرمائیے۔ تبلیغی جماعت کے 3 روزہ اجتماع کے لیے وقت اور دن مقرر، اجتماع کا شیڈول مقرر، خصوصی خطاب کے لیے وقت مقرر، آخری دعا کے لیے وقت مقرر، تبلیغ پر نکلنے کے لیے 3 دن، 40 دن اور سال مقرر، مدارس کا نصاب مقرر، درس نظامی کے اوقات مقرر، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر، شوال میں ابتدا اور شعبان میں اختتام مقرر، ختم بخاری شریف کے لیے مہینہ مقرر، سالانہ جلسے کے لیے وقت مقرر، 3 روزہ جماعت الدعوہ کے اجتماع کے لیے وقت اور دن مقرر، اجتماع کا شیڈول مقرر، حافظ سعید کی خصوصی خطاب کے لیے وقت مقرر، 3 روز اہل حدیث کانفرنس کے لیے دن اور وقت مقرر، شیڈول مقرر، اہل حدیث مدارس میں درس نظامی کا نصاب، اوقات، اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر چیزیں مقرر۔ یہ فہرست اعمال صالحہ کے لیے وقت اور دن مقرر کرنے والوں پر بدعت اور ناجائز کا فتویٰ لگانے والوں کی ہے۔ انہوں نے ایسی آگ لگائی کہ وہ اپنے گھروں کو بھی اس آگ سے نہ بچا سکے۔ ایسے لوگوں کے ہی بارے میں
عقل مندوں نے کہا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسرے کے گھروں پر پتھر نہیں مارا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔